आप बाजवा आसिम बाजवा के एहतसाब की करते हैं, जज साहिबान कहते हैं कि आप अदालतों पे हंस रहे हैं, तो क्या उनका एहतसाब और उनका जो असासाजात हैं उसके बारे में सवाल करना अदालतों के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है? हमारे सामने बहुत बड़ा कॉज है, लिहाजा ये बड़ी छोटी बातें हैं, तो आप मुझे इसमें ना ही उलझाएं तो अच्छा है। कॉज हमारा बहुत बड़ा है। कॉज इस वक्त पाकिस्तान को मुसीबतों से निकालना है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ना कानून की हुक्मरानी है और ना कोई आइन की हुक्मरानी है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये अगर सिलसिला, और मैं आपको बताता हूँ कि 70 सालों में हमारे ज़वाल का बायस यही चीज़ बनी है। आप ख़ित्ते में देखें, साउथ एशिया में सब मुल्क एक आइन के ऊपर चल रहे हैं, और आइन से कभी उन्होंने डिविएट नहीं किया, लेफ़्ट से राइट नहीं हुए, सीधा आइन के रास्ते पर चलते उन्होंने आज तरक्की की बहुत मंजिलें तय कर ली हैं। मेरा ख़्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर हम लोग, हमारे जैसे लोग कुछ जदोजहद करके मुल्क को इस दलदल से ना निकालें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक ऐसा कर्ज़ है जो कि हमें आने वाली नस्लों पे नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात करना कि लॉ सब पे एक जैसा अप्लाई करे, बुरी बात है। अगर नैब इतना अच्छा लॉ है तो फिर सबको नैब के नीचे आना चाहिए, सब पे अप्लाई करें नैब। अपने अपने जो जी हमारा तो अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जी, दूसरा इदारा के जी हमारा अपना निज़ाम है जी, तीसरा के हमारा अपना निज़ाम है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ़ एक ख़ास तबका, ये जो मीडिया है, ये जो अपना सिविल सोसाइटी है, और फिर पॉलिटिशियंस हैं, यही कुर्बान होने के लिए रह गए हैं, आम आदमी कुर्बान होने के लिए रह गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ कभी तरक्की नहीं आएगी। ये मुल्क जहाँ आप खड़े हैं इसमें इक्वालिटी है, लिहाजा देखें आप, तरक्की हर तरफ आपको तरक्की यहाँ पे नज़र आती है, इंसाफ है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और सर विंस्टन चर्चिल ने, किसी ने पूछा कि हम जंग जीतेंगे, तो जंग हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसने कहा जी कि इज़ आर जुडिशरी फंक्शनिंग, तो उन्होंने कहा जी यस, कहते देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल विन द वॉर। अब कहाँ जुडिशरी, कहाँ जंग, लेकिन उसे जंग के साथ जुडिशरी को उसने अपना जो है ना वो रिलेट कर दिया, मिला दिया। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन जहाँ नहीं होगी वो हारेगा ही हारेगा। आज हमने ये मिशन उठाया है, मुझे यकीन है कि कौम इसमें इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इसी मिशन पे, और मुझे लगता है कि कौम इसमें हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। फीलिंग आपको आती है, वो मुझे भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आज हमने ये बात अगर की है, और मैं नहीं कर रहा भाई, पूरी कौम कर रही है। देखें ना, अभी बयान आया था DGISPR का, मैं बातें वो कर रहा हूँ जो पर आपके बाद में TV पे चलती नहीं है, आजकल तो ये देख लें आप। कहने को मैं कहता, सवाल तो आप पूछ लेते हैं मुझसे, आप करें सर, नहीं सवाल आप पूछ लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, बाद में जवाब नहीं आता, वहाँ पे चलता नहीं है। तो कि जी हम वी आर नॉट मेडलिंग इनटू पॉलिटिक्स, हम वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इनटू पॉलिटिक्स। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को, अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ज़रा उसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो हमें करने दें, और उसमें आप मुदाखलत ना करें। तो मैं जानना हक़ रखता हूँ ना, मैं जानने का, कि फिर वो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने फिर कह दिया ना जनाब कि ये सियासत में हम मुदाखलत कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं
کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف جو کر رہے ہیں کرنے. اب مجھے بتائیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں, تو کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو, مداخلت نہ کرو. اور اس کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض جو ہے, فیض حمید, انہوں نے یہ بات کہی اس جج کو, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو, جنہوں نے جا کے پنڈی بار میں کہا جی کہ میں اوتھ پہ یہ کہہ رہا ہوں, اور اوتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوتھ لی جاتی ہے, کہ اوتھ پہ کہہ رہا ہوں, حلف پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے ڈی جی آئی سے نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے رہائی نہیں دینی, اور ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. 2 سال سے لگے ہوئے تھے مجھے گرانے کے لیے, مجھے ہٹانے کے لیے, مجھے سزا دلوانے کے لیے, میرے خلاف کیسز بنانے کے لیے. اور وہ کرنل پکڑا گیا رنگے ہاتھوں وہاں جسٹس جج بشیر محمد بشیر کی عدالت میں. اور کیا کر رہے تھے, انہوں نے پوچھا اس صحافی کو بھی میرا خیال ہے کہ فل مارکس ملنے چاہیے, جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں, اور دوسرا کہ مجھے بھی ذرا ہمیں بھی یہاں پہ اندر داخلہ دلوا دیں. تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی, یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے لاؤ. کل شہباز شریف کو پکڑا ہے آپ نے, آج میں نے اپنی سی سے یہ بات کی ہے. شہباز شریف کو آپ نے پکڑا ہے جو الحمدللہ جدی پشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ایک سندھی خاندان کے تعلق رکھتا ہے, جو کہ 1960s میں 1972 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی ہے, اربوں روپے کا کاروبار تھا میرے والد صاحب کا. تو اس سے تو آپ اپنا اس کو پوچھ گچھ کرنے سے پہلے آپ پکڑ کے لے گئے ہیں, اریسٹ کر لیا آپ نے, جیل میں ڈال دیا ہے. تو یہ موصوف جو ہیں عاصم باجوہ, جنرل عاصم باجوہ, انہوں نے یہ جو اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں اور بیٹے بھی اربوں روپے کے مالک, اور کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا, کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ کہتے جی میں استعفیٰ دینے گیا, مجھے میرا استعفیٰ عمران خان نے واپس کر دیا. یہاں بات کہ ہو رہی ہے جی احتساب کی, اور سب کا احتساب, یہ پھر یا تو پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے یہ باجوہ صاحب جو ہے یہ عاصم باجوہ صاحب, یا پھر ہم شودر قسم کے لوگ ہیں جو اپنا جن کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھا جائے کہ جی اپنی عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جب چاہے ان کو ہتھکڑیاں لگا دو, اور وہ ایک اسپیشل کلاس کا آدمی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ہم نے جو بات کی ہے یہ بالکل بھائی قانون قاعدے کی بات کی ہے, انصاف کی بات کی ہے. اس میں کون سا میں نے کوئی الفاظ ایسے کہے ہیں. یہ بات اگر ہم نہیں کہیں گے تو پاکستان کو پھر ہم ڈبو دیں گے, اپنے ملک کو لا قانونیت میں اور ناانصافیوں میں, اور کیا اس کو غرق کر دیں گے ہم اپنا ان لوگوں کے اپنا سامنے, جو اپنا ایک نہل بندے کو پکڑ کے لے آئے ہیں, وہ بھی الیکشنز رگ کر کے. کہ ہم منہ پہ ٹیپ چڑھا لیں, ہم الیکشنز رگ ہوئے ہیں, الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے, تو نہ کہیں, کیوں نہ کہیں, کیوں ڈریں, کس سے ڈریں, اور کائے کو ڈریں. میرے خیال ہے کہ ان سب چیزوں کا نوٹس پوری قوم کو لینا چاہیے. اور میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں ابھی کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہوں. پوری ہوش سے میں باتیں کر رہا ہوں میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان لوگوں کو کٹہرے پہ لانا چاہیے,
کہ کس نے دھاندلی کی، کیوں دھاندلی کی، اور کیوں ایک پارٹی کو ہروایا، ایک کو جتوایا، وہ بھی پورے ملک کے ووٹ اکٹھے کر کے، فاٹا بھی، ایم کیو ایم بھی، دوسرے بھی، انڈیپینڈنٹس بھی، اور 4 ووٹوں سے آپ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، 4 ووٹوں کی برتری سے. یہ سارے ہارڈ فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں بھائی، ریالٹیز ہیں یہ. ان کو ایسے ہم پھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، اور ان کا ایک دن حساب ہو جانا ہے، اور حساب ہوگا، یہ ملک سیدھا میاں ہوگا. صاحب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو تقریر تھی وہ بڑی اداروں بڑی کے خلاف تھی. بڑی میں نے میاں صاحب یہ گفتگو. تاثر دیا جا رہا ہے کہ تقریر اداروں کے خلاف، یعنی کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھو بھائی بات سنیں. جو فوجی افسر، فوجی جوان جو جا کے وہاں پہ بارڈرز پہ لڑتے ہیں، خندقوں کے اندر بیٹھ کے اپنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، ان کو تو نواز شریف کا سلام. اصل ہماری فوج یہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہیں بھائی، چند لوگ جو ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اصل فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث نہ بنے، اور یہ اپنا اصل ہماری فوج وہ ہے جس کو میرا دل تسلیم کرتا ہے، میرا من تسلیم کرتا ہے. میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اور اس فوج کے لیے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اربوں خربوں خرچ کیے ہیں ہم نے. ایٹمی قوت اللہ کے فضل و کرم سے بنایا ہم نے. JS-17 ہم نے ماشاءاللہ بنایا چائنا کے ساتھ مل کر. اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو اس وقت یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے ہیں. اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے، وہ بھی ماشاءاللہ